موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اس بات کو سیکھیں کہ باطل طریقے سے مال کھانا ہوتا کیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات قرآن حکیم میں ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کو کہا کہ تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء کرام نے کہا پاکیزہ کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اعمال نکلیں گے. اور حدیث شریف میں اسی چیز پر بیان کیا کہ ایک آدمی بیت اللہ شریف پہنچتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے اور بڑی مشقت والا سفر کرتا ہے. اتنی مشقت والا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا کپڑے غبار آلود ہیں، لمبا سفر کر کے پہنچا ہے. اور پہنچا بھی کس جگہ پہ ہے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبولیت کی جگہ ہے بیت اللہ شریف. پکار بھی کس کو رہا ہے؟ جو قادر مطلق ہے، اللہ. لیکن اب اس کے اور اللہ کے درمیان میں، اس کی دعا کے درمیان میں ایک چیز حائل ہو گئی. اللہ کے نبی نے اس کا بیان فرمایا. کیا چیز حائل ہو گئی؟ فرمایا کہ غذی بالحرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام. اس کی غذا، اس کا توشہ، اس کا لباس سب حرام کا تھا. فأنا یستجاب لذلک. اب اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ ہے اگر ہم لقمہ حلال نہیں ہے، لقمہ حرام ہے، تو پھر ہماری جو عبادات کی مقبولیت ہے وہ نکل جاتی ہے. آج خاص طور پر اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ بہت بڑا پہلو ہے، اس کے بہت زیادہ ڈائمنشنز ہیں. میں چند اصولی باتیں ایسی ذکر کروں گا جس سے کہ ہم کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسان ہو جائے گی. اچھا، سب سے پہلی اصولی بات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کموڈیٹیز کو، 6 چیزوں کو گنوایا. سب سے پہلا کہ سونا، سونے کے بدلے میں. دوسرا چاندی، چاندی کے بدلے میں. اور تیسرا جو، جس کو آپ جو کے بدلے میں، یہ جو کر لیں اس کو. چوتھا گندم، گندم کے بدلے میں. پانچواں یہ آپ کا کھجور، کھجور کے بدلے میں. اور چھٹا نمک، نمک کے بدلے میں. یہ 6 اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے گنوائی. سونے کا تبادلہ جب سونے کے ساتھ کرنے لگو، چاندی کا تبادلہ جب چاندی کے ساتھ کرنے لگو، جو کا تبادلہ، جو کو آپ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ بارلے کہتے ہیں، بارلے. جب جو کا تبادلہ جو کے ساتھ، گندم کا ویٹ کا ویٹ کے ساتھ، کھجور کا کھجور کے ساتھ، نمک کا نمک کے ساتھ کرنے لگو، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اب یہاں پہ ان 6 کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ برابر ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی حرام ہے. برابر ہو، کمی بیشی حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھار نہ ہو، ادھار حرام ہو. سوال پیدا ہوگا کرے گا کیوں آدمی؟ سوال یہ ہے کہ جب سونے کا سونے کے بدلے میں کرنا ہے اور کمی بیشی حرام ہے، ادھار بھی حرام ہے، تو کرے گا کیوں آدمی؟ اس کو خلاصہ یہ کہ آدمی یہ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کیا ہے؟ نہ کرو. انڈائریکٹ ایکسچینج ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیوں، اس کیوں کا جواب بھی سمجھ لیں. کیوں کا وجہ یہ ہے، اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. سونے اور چاندی کو خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج اتارا ہے. میڈیم آف ایکسچینج کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایز اے کرنسی اتارا ہے، سمن کے، ایز اے مال کے طور پر اتارا ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ اگلے چیزوں کو حاصل کیا جائے. تو شریعت سونے اور چاندی کو خاص طور سے، سونے اور چاندی کو خاص طور سے کموڈٹی تصور نہیں کرتی. یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے. یہ شریعت ان دونوں چیزوں کو کیا تصور کرتی ہے کہ یہ سمن ہے. سمن کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ یہ اردو میں اس کو سمجھ نہیں. کرنسی. اچھا، کرنسی. میڈیم آف ایکسچینج، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک. یہ آپ اس کو، یہیں سے آپ کو ایک اور سوال کا جواب مل گیا. آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے زیورات کی شکل میں، کوائنس کی شکل میں نہیں، زیورات کی شکل میں 7.5 تولے سونا ہے. زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟
زکات ہے اس کے اوپر۔ 52.5 تولے چاندی ہے زیورات کی شکل میں، کوائنس کی شکل میں نہیں، زکات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کا موتی رکھا ہوا ہے، 10 لاکھ روپے کا ہیرا رکھا ہوا ہے، زکات ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ کموڈٹی ہے، یہ کموڈٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک چیز ہے، شے ہے جس سے کہ فائدہ اٹھایا جائے گا، استعمال کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کو مال تجارت کے طور پہ لے کے رکھا ہے، بیچنے کی خاطر نیت سے لے کے رکھا ہے، پھر زکات ورنہ نہیں لگے گی اس پہ زکات۔ اس پر کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ شریعت کہتی ہے اگرچہ آپ نے اس کو برتن کی صورت میں رکھا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگرچہ آپ نے اس کو زیور کی صورت میں رکھا ہے، موٹی کی صورت میں، کسی صورت میں بھی رکھا ہے، تو کیا ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ کرنسی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کرنسی کو آپ اس پہ کمی بیشی کا موقع دے دیں گے، ادھار کا موقع دے دیں گے، تو سود کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا۔ آدمی کہتے ہیں میں قرض نہیں دے رہا، میں بیچ رہا ہوں، 100 روپے بیچ کر اس کے بدلے میں 110 روپے لے رہا ہوں، تو سود کا دروازہ تو کھل گیا۔ تو بنیادی طور پر سود کے دروازے کو بند کرنے کے لیے شریعت نے کموڈیٹیز کے اندر، اشیاء کے اندر بھی یہ کام کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو شرائط ہیں، دو حکم لگ رہے ہیں کہ برابر بھی ہو، ادھار بھی نہ ہو۔ اگر ایک بھی شرط اس میں سے یعنی کہ وہ ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی تب بھی حرام، ادھار ہو گیا تب بھی حرام، دونوں چیزیں نہیں پانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، سونے کے بدلے چاندی لیں یا چاندی کے بدلے سونے لیں تو ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، اگر جنس تبدیل ہو جائے، یہ بھی حدیث میں آ گیا، اذا اختلف النوعان، اگر سونا ورسز چاندی ہو اور چاندی ورسز سونا ہو، یا گندم ورسز جو ہو، جو ورسز گندم ہو، یا کھجور ورسز نمک ہو، نمک ورسز کھجور ہو، اگر اس طریقے سے چل رہا ہو، ایک طرف کھجور ایک طرف نمک ہے، تو حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، اگر نوع بدل جائے، قسم بدل جائے، تو پھر تبادلہ کر لو کمی بیشی کے ساتھ، ادھار دے بھی حرام، اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ اب یہاں میں لکھتا ہوں، اگر جنس ایک نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ اب کمی بیشی جائز ہے، کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار پھر بھی کیا ہے؟ ادھار پھر بھی ناجائز ہے۔ ادھار سے مطلب یہ کہ میں مجھے کھجور اور نمک ایکسچینج کر رہا ہوں، نمک میں آپ کو کچھ دن بعد دے دوں گا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہو جائے گا ابھی، ٹھیک ہے؟ کتنا سمجھ آ گئی؟ حضرت آپ کا نام سوری میں آپ کو تعارف نہیں کر صاحب میرے رشتے میں مقبول لگتے ہیں، اچھا، اور توحید مسجد جو عادل ہاسپٹل کے قریب ہے اس کے نمازی ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تو میں جو ہے آتی شروع کر دوں، تعارف بھی ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ۔ کتنا سمجھا گئی آپ کو؟ ادھار کیوں بند ہے؟ ادھار کیوں بند ہے؟ دونوں کے ایکسچینج، ادھار کیوں بند ہے؟ شریعت نے بند کیا، شریعت سے پوچھ لیجیے گا۔ آسان سی بات یہ ہے، اصل مقصد وہی ہے، سود کے دروازے کو بند کرنا۔ میں 100 روپے نہیں دیتا، یہ کثیر الاستعمال چیزیں، ابھی بات آگے کھولے گی نا آپ سمجھ آ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ کثیر الاستعمال چیزیں تھی۔ میں 100 روپے نہیں دیتا، 100 روپے کے کھجور دے کر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز زیادہ لے لیتا ہوں، تب پھر سود کا بیک ڈور کھل جائے گا۔ اسی کموڈیٹیز کے اندر بھی ان چیزوں کے بند باندھے گئے شریعت میں۔ اگر واقعی آپ نے کموڈیٹی ورسز کموڈیٹی کرنی ہے، کوئی فرق ہے؟ نمک چاہیے، کھجور نہیں چاہیے، پیسے بھی نہیں کرنا چاہتے، ڈائریکٹ ایکسچینج کرنا چاہتے، ٹھیک کر لو، کمی بیشی بھی کر لو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایٹ اسپاٹ کو تاکہ سود کا جو بیک ڈور ہے وہ نہ کھلے۔ میں آؤں گا بھی اس کے اوپر باقی باتوں کے اوپر، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بات کو یہ بہت تفصیلی جزیات میں ہم نہیں جاتے، ہم موٹی موٹی اصول بیان کرتے ہیں جس سے آدمی کا ذہن بیدار ہو جائے، کبھی کوئی معاملہ کرنے لگے اس کی حس بیدار ہو جائے، یار یہ صحیح نہیں لگ رہا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ کو ہم آگے بڑھنے سے پہلے، یعنی اس کو آگے بیان کرنے سے پہلے میں سونا اور چاندی کے اوپر آ جاتا ہوں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے، سونے اور چاندی کو بیان کرتے ہوئے جو ہمارے پاس بنیادی طور پہ
ज्वेलरी की अब हम बात कर रहे हैं, फिलहाल सोने और चांदी की ज्वेलरी की बात कर रहे हैं कि जब उसकी खरीद फरोख्त होती है। हमारे पास मार्केट में 3 किस्म का सोना पाया जाता है। खालिस सोना बिस्किट जो होता है उसका, ठीक है, बिस्किट कहते हैं, क्या कहते हैं, जी बिस्किट छोटा सा ईट भी कहते हैं। ईट का बिस्किट का जो होती है, समझ में आ गई ना बच्चों, काफी आगे चलिएगा। खालिस सोना। दूसरा जेवर की शक्ल में सोना, ठीक है। तीसरा नग लगे होते हैं नग हो या शीशा हो या उसके साथ क्या लगी हो, डोरी लगी हो, सोने के रेट पे ही देते हैं, ठीक है ना, वाला जेवर। ये 3 किस्म के आमतौर पर जान कर रहा हूँ, 3 किस्म की चीजें हमारे पास चल रही होती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक और कायदे को समझ लीजिएगा। और कायदा क्या है? शरीयत कहती है लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सर के लिए सारा कुल का हुक्म है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे एक कॉइन है, 51% गोल्ड है, सोना, और 49% कोई और चीज है, मिसाल के तौर पे कोई और उसमें मिला हुआ है। अब सवाल ये कि इस कॉइन को क्या कहेंगे, हुक्म किस चीज का लगेगा? शरीयत कहती है इसको सोने का कॉइन समझेंगे। एक तरफ 51% वाला सोना है और एक तरफ 100% वाला सोना है। शरीयत कहती है दोनों तरफ क्या है? सोना है। शरीयत ये नहीं कहेगी कि एक तरफ 100% सोना है, एक तरफ 51% सोना है। क्यों? क्योंकि 51% क्या है? अक्सर है। जिस चीज अक्सर होती है उसका हुक्म की क्या होता है? वो अक्सर होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो 10,000 रुपए कमाता है, 10,000 में से 5,100 रुपए उसकी हराम है और 4,900 रुपए हलाल है। इसके ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा? हलाल आमदनी का हुक्म लगेगा, हराम आमदनी का हुक्म लगेगा? हराम का हुक्म लगेगा। एक आदमी की वाइस वर्सा है, 5,100 हलाल है और 4,900 हराम है। इसमें किस चीज का हुक्म लगेगा? हलाल का हुक्म लगेगा। ये बात की समझने की है जनाब अली। सिर्फ 2% का फर्क पड़ गया। सारा हलाल नहीं कहेंगे, लेकिन हलाल है, खाना पीना हलाल है, अलबत्ता जहां हराम का अंदेशा उससे बचने की कोशिश करें। बहुत मसले होंगे उसके ऊपर। फिर हराम का मतलब ये उसके ज़कात का मसला, उसके जरिए से हज करने का मसला, उनके जरिए से दावत करने का मसला, बहुत सारे मसले होंगे फिर तो। ये कायदा बड़ा समझने वाला है लोगों, क्योंकि हमारा चूंकि हम लोगों ने अहकाम शरीयत को सीखा नहीं होता औलमा किराम के पास बैठकर, तो क्या होता है हम ठक तो 4 कैटेगरीज हदीस शरीफ में बयान की। इन्नल हलाल बय्यिनुन, ये 100% हलाल है, ये एक अलग कैटेगरी है। इन्नल हराम बय्यिनुन, अल्लाह के नबी ने कहा हराम वाज़ेह है, ये 100% हराम है। बैनहुमा उमूरुन मुश्तबहात, अभी मिक्सचर है हलाल और हराम का, जिसको शरीयत ने कहा मुश्तबहात। मुश्तबहात का मतलब फिर 2 कैटेगरीज, हलाल गालिब या हराम गालिब, ये मुश्तबहात के अंदर आ गई कैटेगरी। हलाल का अलहदा हुक्म आ रहा है, हराम का अलहदा हुक्म आ रहा है। मुश्तबहात में से जो हलाल गालिब है उसका अलहदा हुक्म आ रहा है, मुश्तबहात के अंदर जो हराम गालिब है उसका अलहदा हुक्म आ रहा है। हर चीज को शरीयत कैटेगराइज कर रही होती है, ठीक है। इस बात, ये इतनी लंबी तकरीर का फायदा क्या हुआ हमको, जो मैंने इतनी लंबी तकरीर कर दी आपके सामने। हाँ, इसका फायदा बुनियादी तौर पर हमको समझ में आएगा कैरेट के अंदर। एक तरफ 18% कैरेट सोना है और एक तरफ 24% कैरेट सोना है। कैरेट समझते? आप सोने कैरेट चल रहा होता है, 24 का कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है। दोनों को क्या कहेंगे? सोना। दोनों तरफ क्या है? सोना। अब अगर एक आदमी कहेगा जी ये अगरचे मैं 1.5 तोला दे रहा हूं और ये 1 तोले ले रहा हूं, लेकिन जो सोना है दोनों के अंदर बराबर है, मैं इसके अंदर से इसके अंदर जो मिलावट हुई है उसका एतबार नहीं करता, मैं खालिस सोने का एतबार कर रहा हूं। इसके अंदर जो सोना है ये अगरचे पूरा वेट करूँ 1.5 तोले का है,
اور میں اس کا ویٹ کروں تو یہ 1 تولے کا ہے، لیکن دونوں کے اندر جو سونا ہے وہ کیا ہے، برابر ہے، تو یہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ یہاں پہ حکم پتہ چل گیا اس کا، جائز ہوگا ناجائز ہوگا؟ اس کے طور سے تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بتا دی دونوں کا حکم کیا ہے، سونے کا ہے۔ یہ اگر 1.5 تولہ ہے اور یہ 1 تولہ ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ 1.5 تولہ سونا دے کر 1 تولہ سونا لیا گیا، اور جب سونا دونوں طرف سونا ہوگا تو پھر کیا چیز ہے، کمی بیشی حرام ہے۔ ہاں یہ ناجائز ہو جائے گا۔ ابھی آپ پریکٹس چل رہی ہے اس طرح، اسی پریکٹس کو تو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اگر پہلے میں کہوں اچھا یہ 1.5 تولے کے سونے کے پیسے دیں اور پھر میں وہی پیسے میں 1.5 تولے میں کروں، سب بریانی سب پلاؤ بریانی سب تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آ رہا ہے ساتھ ابھی، بس ڈشز میں ڈال کے آپ ڈال کے چھت پہ سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنا سمجھ آ گئی بات، سمجھ آ گئی۔ اب جو خود بخود اس سے بنیاد جب سمجھ میں آ گئی ہے تو احکامات خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ٹائم کم رہ جاتا ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو میں اب خود بخود آپ لوگ اب خود بخود حل کریں گے مسئلے کو۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو تو اب اس میں بنیادی طور پر خالص سونا اور زیور کی شکل والا جو سونا ہے اس کا مسئلہ تو خود بخود حل ہو گیا، خود حل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھیے گا تھوڑا سا، یہ جیولر ہے، جیولر پیچھے جو ہے جو زرگر کہتے ہیں اس کو، زرگر کا مطلب کیا ہوا، سونا بیچنے والا، اس سے معاملہ کیا کرتا ہے، اس سے سونا بنوا کے لیتا ہے اور اسے 2 چیزیں طے کرتا ہے، ایک اس کی مزدوری اور دوسری چیز جو اس کو دینی ہوتی ہے خالص سونا، جتنا مثال کے طور پہ 10 تولہ کا زیور اس سے لیا ہے تو 10 تولے زیور کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں، ایک سونا شامل ہے اور ایک سونے کو بنانے کی مزدوری ہے، تو 2 چیزیں اس سے جیولر اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں دے گا، 2 چیزیں، ایک اس کو مزدوری دے گا پیسے، اور دوسرا کیا دے گا، خالص 10 تولہ سونا، اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرے گا۔ اب سوال یہ کہ جائز ہے ناجائز، یہ صورت آپ کو جو پڑھا دیا اب آپ کو بتائیے گا۔ ایک اصول بہت پہلے پڑھایا تھا، آج ہمارے جو ساتھی عام طور پہ آتے ہیں مزدوری اور سونے کے بدلے پورا سونا لے گا۔ بنیادی طور پر دیکھیں جب میں نے بتا دیا کہ خالص دونوں طرف سونا ہی ہے تو پھر ہم پڑھ چکے ہیں کمی بیشی بھی ناجائز ہے اور ادھار بھی ناجائز ہے۔ آگے سمجھ میں تو اس مسئلے میں پہلا مسئلہ کیا آ گیا، ادھار آیا نہیں آیا، تو 10 تولے کا زیور ابھی لے لیا اور اس کے بدلے میں 10 تولہ تھوڑا تھوڑا کر کے بعد میں دے رہا ہے، ادھار آیا نہیں آ گیا، ایک مسئلہ آگے نہیں آ گیا۔ تو ایک مسئلہ اس صورت کے اندر جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہونے کا ادھار ہے، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر کیا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے مزدوری ہے یہ کیا ہے، اجرت میں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آئے گا کہ آپ نے ایک معاملہ کیا کہ میں سونا لوں گا اور سونا دوں گا، یہ ایک معاملہ علیحدہ سے ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں تم سے سونا بنواؤں گا، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اس نے 2 معاملات کو علیحدہ کرنے کے بجائے ان کو گڑبڑ کر دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ 2 ٹرانزیکشنز کو آپس میں مرج نہیں کر سکتے، گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو مزدوری دے رہا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ مزدوری تصور نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہوگا، یہ ہاں وہ اس کا اضافی طے ہوگا، گویا کہ اس نے کیا دیا، 2 تولے 10 تولے سونے کے بدلے میں کیا دیا، 2000 روپے اور 10 تولہ سونا دیا، تو کمی بیشی کیا ہو گئی، روپے کی کمی بیشی آ گئی سامنے۔ تو 2000 روپے جو اس نے مزدوری کے نام پر دیا، دیکھنے میں مزدوری ہے، حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے، سود ہے۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہی ہے، بہت کامن ہو رہا ہے یہ مسئلہ۔ یہ تو آپ خود ہی بیچنے جائیں اس طرح ہوتا ہے، آپ کو دکاندار کو بیچنے جاؤ اس طرح جو اس خدمت میں بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ سے ختم نبوت کے لیے اتنے لوگ آ جاتے ہیں، عام دکاندار کو بیچنے جائیں یہ تو ہو رہے ہیں کہ ختم نبوت کا کرو، باقی چیزوں کو لوگ سننے کے لیے اور اتنا بڑا جاتے ہیں۔ یہ چیز جو روزانہ ہو رہی ہے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ساتھی نہیں آتے، اب کیا کریں۔ عام جولر کے پاس جائے سونا بیچنے چاہیے کہ اس کی مزدوری کٹے گی، اس کے بعد باقی ہوگا۔ آگے آئیے گا ایک اور چیز، یہ کچھ باتیں ہوگی نا اس بات آگے۔ اچھا اب دوسرا سینیریو، دوسری جگہ کیا ہے،
خواتین کا عام طور پہ کیا ہوتا ہے یہ اپنا پرانا زیور لے کر نہیں تیار رہیے گا جھٹکے کے لیے دیکھو تو جھٹکا تو ہوگا لگ گیا پتہ چل گیا اس کو پتہ چل گیا جھٹکا تو سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو پرانا زیور لے کر گئی 5 تولے کا زیور ہے سب سے پہلے کیا کرے گا یہ کیا کاٹے گا کہتے ہیں میکنگ کاٹی ہم نے 5 تولے کا پرانا زیور تھا اس کی وہ میکنگ کاٹ لے گا اس کی قیمت لگا لے گا مثال کے طور پہ آج بھی جاتے آگے تشریف لے فرنٹ سیٹ اگر آپ کے لیے خالی رکھتے ہیں تو خواتین کیا کریں گے پرانا زیور لے کے جائیں گی 5 تولے کا زیور ہے اس سے میکنگ کاٹ کر کوڈ کے مثال کے طور پر 5 تولے زیور کے فار ایگزامپل 3 لاکھ روپے لگائے آج کل جی 50 لگاؤ نا 22 کیرٹ کا 2.5 لاکھ روپے جو ہے 2.5 لاکھ لگا لو 2.5 لاکھ روپے سے لگا لیا اب کہتی ہے آپ نے کوئی اور چیز خریدنی ہے اب اس نے کیا کیا یہ مثال کے طور پر 5 تولے کے بدلے میں اس نے زیور دے دیا اور اس کے بدلے میں اس نے 4 تولے کا سیٹ لیا جس میں کر آ کے پھر بنائی میکنگ شیکنگ کر آ کے تو مثال کے طور پہ 2,75,000 روپے کی آپ کی ڈیل ہو گئی اب 25,000 روپے آپ اضافی دیں گے 5 تولے سونا دیں گے اور 25,000 روپے اضافی دیں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا 4 تولے سونا مل جائے گا جائز ہے ناجائز آپ خود دیکھ رہے ہیں 5 تولے 4 تولے کا فرق آ گیا اور اس کو جائز کرنے کا طریقہ کیا بہت آسان طریقہ ہے جائز کیسے کریں گے کوئی میں بات یہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے احکام شریعت کو سکھانی یہ باتیں میں نے بتائی ہمارے وہ ہے جاننے والے کا نام لینے کو الفتح والے نہیں الفتح الیکٹرانکس والے کو بتا رہا ہوں ان کے گھر پہ ہوتا ہے ہمارا سنڈے کو یہ بات میں نے بتایا سر پکڑ کے بیٹھ گئے میں 38 سال سے بزنس کر رہا ہوں 38 سال سے آج تک مجھے یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے میں نے کہا دیکھو اتنا اب میں بتاؤں گا اتنا آسان ہے آپ لوگ کہیں گے یار یہ تو ہر جیولر کو پکڑ کے بتانا چاہیے مسئلہ کیا ہے میں نے آسان بات کی کہ دونوں ٹرانزیکشن کو علیحدہ کر لو مثال کے طور پہ یہ خواتین آئی یہ 5 تولہ زیور ہے کتنے کا ہے 2.5 لاکھ روپے کا اب مسئلہ بس اس میں کیا ہے جیولر پہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ اس کے پاس ہی کیش ہونا چاہیے یہ کیش میں پیمنٹ کر دے کیا کر دے پیمنٹ کر دی کیا کر دی کیش میں کیا کر دی اس نے پیمنٹ کر دی ٹرانزیکشن نمبر 1 پوری ہو گئی جو بھی تھا یہ اس نے 5 تولے سونا دے دیا یہ پیمنٹ ہو گئی ہاں جی میکنگ جو کاٹ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ 5 تولے کا ریٹ لگا رہا ہے اچھا ریٹ اب اس کی مرضی وہ میکنگ کو کاٹ رہا ہے جو مرضی کر رہا ہے وہ 5 تولے کے اگینسٹ میں سمجھا جائے گا اب اس کی کاسٹنگ کرنے کے لیے وہ کوئی بھی میتھڈ لگائے میں خریدوں گا میں خرید کے اس کو توڑوں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا تو مجھے اتنا کا پڑے گا تو میں اتنے کا بیچوں گا کاسٹنگ جتنی مرضی کرے ایونچولی جو پرائز اس نے لگائی ہے یہ کیا ہے اگینسٹ 5 تولہ ہے لیکن جو ہم نے پہلے سنا کہ سونے کے بدلے سونا ہی ہونا چاہیے سونا نہیں ہے نا دیکھیے ہم ایک چیز چینج کر یہ سوال بنتا ہے کل میں اس پہ بھی آؤں گا کرنسی پہ آؤں گا بھاگنے دیں تھوڑا سا ٹھیک ہے نا گھوڑے کو بھاگنے دیں چلتا خود کو سمجھ آئے گی بات صحیح ہے ٹھیک ہے نا وہ سوال بنتا ہے یہ سوال کرنا چاہے سوال بنتا ہے ان کا میں سمجھ گیا یہ پھر وہ ہم کرنسی میں جائیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی بنیادی طور پہ آپ سمجھیں کہ 2 علیحدہ کموڈیٹیز ہے پھر آگے سمجھ لیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا آپ یہ سمجھیں کہ روپے علیحدہ کموڈیٹی ہے سونا علیحدہ کموڈیٹی ہے میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہیے روپے کے پیچھے بھی سونا ہوتا ہے نا جی وہ تو پیچھے سونا رکھ کے کہتے ہیں ہاں وہ میں آؤں گا اس کے اوپر کرنسی کی جب بات کروں گا تو آؤں گا اس کے اوپر اسی لیے میں نے تاکہ آپ یہ سمجھے فی الحال یہ سمجھے کہ روپے ایک علیحدہ چیز ہے سونا ایک علیحدہ چیز ہے اور جب 2 چیزیں علیحدہ ہوں ان کی قسم علیحدہ ہو تو ہم نے پیچھے کمی بیشی جائز ہے اب بات سمجھا دی یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی اب آپ پیمنٹ ہونے کے بعد اب آپ کہو گے اب میں نے خریدنا ہے اب آپ 4 تولے خریدو اب آپ کے 2.5 لاکھ روپے ہیں 2.5 لاکھ روپے کے اندر 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ یا 2.5 لاکھ سے کم آپ جو مرضی اس کے پاس سے خریدنا چاہو اس کے پاس سے خریدو کسی اور کے پاس سے خریدیں گے کسی اور کے پاس سے خریدو ختم ہوگی بات اس میں پھر وہ ریٹ تو ہٹنا جی یہاں سے لیں گے تو یہ ہو جائے گا جی یہاں سے لیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کو اتنی رعایت اس طرح سے کر دیں گے علیحدہ اگر تو اس کے پاس کیش ہے شرائط رکھ دیتے ہیں اس میں نہیں اگر وہ کیش نے لے لیا ہے تو پچھلی ٹرانزیکشن شرعی اعتبار سے ختم ہو چکی ہے ابھی آزاد ہے ہاں ہاتھ میں لینے ضروری یہ تو ضروری ہے یہ بس یہ اس کی شرط سال اس ڈیل کی شرط یہ ہے بس اصل یہاں پہ تھوڑی سی جو
ज्वेलर्स کے لیے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نارمل انداز میں کیش زیادہ رکھنا پڑتا ہے. نارمل کے اندر عام طور پر وہ کیا کرتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنا کام نکال لیتے ہیں. اگر ایڈجسٹمنٹ نہ کرنی ہو کیش دینا پڑتا ہو تو ان کو عام حالات میں کیش تھوڑا سا زیادہ رکھنا پڑے گا. یہ ایک تھوڑا سا سیکورٹی فیکٹر رہے گا. لیکن اگر یہ مثال کے طور پہ کیش اور پیمنٹ نہیں بھی کرتا تو کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ابھی نہیں ہے آپ کل آ جائیں, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں آج اب تم سے کوئی اور سونا نہیں خریدوں گا, جب میں کیش ریسیو کر لوں گا تب کروں تب بھی ٹھیک ہے, وہ ادھار نہیں ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو کہہ دیا نا, وہ آؤ گا اس چیز کی طرف کہ ادھار جائز ہے. جب وہ ادھر دے دے اس وقت اسی وقت ہی پھر اگلی بھی کر لے. سونے کا آج آپ نے سونا دے دیا, پیسے کل لے لیں گے, یہ جائز ہے, کر سکتے ہیں آپ. خلاصہ یہ یاد رکھیے گا, ادھار والی بات آگے چل کے ابھی آ جائے گی تو بات واضح ہو جائے گی. میں ایسے بھی چاہ رہا ہوں کہ اگلے 20-25 منٹ میں ساری اپنی گفتگو کو سم اپ کر لوں, ٹھیک ہے نا. لیکن خلاصہ کیا ہے, سونا ابھی دے دیا پیسے بعد میں ملیں یہ جائز ہے, پیسے ابھی دے دیے سونا بعد میں ملے یہ بھی جائز ہے, دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن جو صورت پہلے تھی سونا دے دیا سونے کے بدلے میں سونا لیا اور کمی بیشی کے ساتھ دی, یہ کیا ہے, یہ ناجائز ہے. اور یہ باقی 6 چیزوں سے ایکسچینج کرو بھی ناجائز ہوگی ادھار پہ. سونا اگر ان میں سے باقی 6 میں سے کرے گا ایکسچینج ادھار پہ تو ناجائز ہو جائے گا. ناجائز ہو جائے گا. کتنی بات واضح ہوگی. یہ بنیادی ایک میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ زیورات کے کرنے میں. خلاصہ یہ رکھیے گا کہ جب بھی سونے اور چاندی کا ہو رہا ہو تو سونے کا سونے کے بدلے میں ایکسچینج نہ کریں. خلاصہ یہ نکلا, چاندی کا چاندی کے بدلے میں ایکسچینج نہ کریں. ایک چیز کو بیچ لیں, پیسے کو حاصل کر لیں, پھر ان پیسوں سے یا اضافی پیسوں سے وہاں سے یا جہاں سے چاہیں اپنا خرید کر لیں. یہ ایک موٹی بات ہے اور کوئی مشکل نہیں. اگر ارادہ کر لیں تو کوئی مشکل. یہ بات ہماری ختم ہوگی. اب آئیے گا, اب اس میں نگ ہے, شیشہ, ڈوری والا زیور, سب کا مسئلہ میں نے حل کر دیا. کیونکہ اب اس کے اندر اگر جائیں تھوڑی سی آگے تفصیل میں وہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں باقی چیزوں کو بھی کر دیتا ہوں. اچھا, اب ان 2 چیزوں کا تو میں نے بتا دیا آپ کو, باقی 4 چیزوں پہ غور کیا. اب اس میں دیکھیے کتنے چیزوں کا ذکر نہیں ہے. مثال کے طور پہ چاول کا, گوشت کا, انڈے, پھل سے مراد آم, کینو, ان کا ذکر نہیں ہے. ان کا کیا حکم ہے؟ دال جوتوں میں بٹے یا جس میں مرضی بٹے, ٹھیک ہے, ان کا ذکر تو نہیں ہے. ان کا کیا حکم ہے؟ اب یہ ہے جب ہمارے فقہاء کرام بیٹھے, ہمارے فقہاء اس چیز پہ غور کرنے کے لیے بیٹھے گا, بھائی اچھا کیا یہ جو شریعت نے حکم دیا ہے یہ ان 6 چیزوں کے اندر ہی بند ہے یا باقی چیزوں میں بھی پایا جا سکتا ہے؟ تو ائمہ اربعہ یہ ہماری امت کی وہ 4 ستون جن لوگوں نے قرآن اور سنت کو امت کے لیے میں سے احکامات کو نکال کر امت کے لیے ایک آسان شکل میں منقح اور صاف شفاف کر کے پیش کر دیا, ان کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں. ان سے بعد کون ہے؟ امام حنیفہ, امام مالک, یہ دونوں کی ایک کیٹیگری سینئر. امام حنیفہ عمر میں اور بھی آگے ہیں, لیکن امام مالک اور حنیفہ دونوں اپنے زمانے کے اعتبار سے تقریباً برابر ہیں. تو حنیفہ امام مالک کا ڈیبیٹ بھی ثابت ہے. ڈیبیٹ ایک دفعہ بات ہوئی, وہ حنیفہ رحمۃ اللہ دلائل کا تبادلہ ہو رہا تھا, تو امام مالک رحمۃ اللہ پسینے ہو گئے اور کہنے لگے انہ لفقیہ, یہ بہت بڑا فقیہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر لاجک کی بنیاد کے اوپر مٹی کو سونے کا ثابت کرنا چاہے ثابت کر سکتے تھے. لاجک اتنی تیز تھی امام حنیفہ کی, ذہانت جو تھی. سینئر موسٹ. اس کے بعد امام شافعی آ رہے ہیں. امام ثابت نام یہ امام حنیفہ کو کہتے ہیں, ان کا نعمان بن ثابت, نعمان بن ثابت, نعمان بن ثابت, حضرت مالک بن انس, امام مالک بن انس ان کا نام تھا. امام شافعی کا نام اصل میں ادریس ہے, محمد بن ادریس. نام سے علاقوں کی سے یہ نام شافعی اور ان کی سنیت ہے. تو امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. امام شافعی ان دونوں کے شاگرد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور
ان کے بعد آ رہے ہیں امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. سب سے آخر میں آنے والے امام احمد بن حنبل ہیں اور جو سینئر موسٹ ہے. ان چاروں حضرات کا اتفاق ہے, توجہ فرمائیے گا, کہ یہ جو حکم ہے یہ ان 6 چیزوں کے اندر بند نہیں ہے. ان چاروں کا اتفاق ہے. آگے باقی چیزوں میں بھی یہ حکم پایا جا سکتا ہے. اچھا, اگر یہ حکم آگے چیزوں کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے تو اس کی بیسس کیا ہے حضرت؟ اس کی بیسس کیا ہے؟ ہاں, اب آئیے توجہ, ٹھیک ہے نا. بیسس کیا ہے اس کی؟ کب کہیں گے کہ یہ حکم پایا گیا, کب کہیں گے حکم نہیں پایا گیا؟ امام, اب میں اگر میں سب کا بیان کرنے لگا نا تو یہ ایک بہت وہ اچار بنے گا, اور اچار بھی ایسا اتنا کھٹا کہ آپ سے کھایا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی اور آپ کو اس کی اسٹمک واش کرانے کے لیے 40 دن رائمنڈ میں بھیجنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میں ایک ہلکی غذا دیتا ہوں جس کو ایبزارب کرنا ہوگا, اور وہ کیا ہے, کیونکہ ہمارا زیادہ فالوئنگ انڈو پاک کے اندر حنفی کی فالوئنگ ہے, تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. تو حنیفہ نے 2 چیزوں کو بنیاد بنایا, جنس اور قدر. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا بہت واسط ہے, یاد رکھیے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی نے جس چیز کو بیس بنایا ہے یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر کیا کر رہا ہے, شامل کر رہا ہے. وہ کیسے, اب دیکھیے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے جب ان 6 چیزوں کے اوپر غور کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو غور کرو تو ان 6 چیزوں کے اندر کیا ہے کہ جنس اگر ایک ہو اور دوسری طرف پیمانہ بھی ایک ہو. پیمانے سے کیا مراد ہے, یاد رکھیے گا 4 پیمانے ہیں. پہلی بات آپ کا وزن, ٹھیک ہے نا, جس کا مطلب بائی ویٹ ہے. یہ کوئی چیز بکتی ہے بائی ویٹ. دوسری چیز کیا ہے, پیمانہ. اس پیمانے کو ہم کہیں گے بائی والیوم, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, آپ کہیں گے اس کو گز, بائی میجرمنٹ, بائی میجرمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور چوتھی چیز ہے عددی, بائی فگر ہے, فگر یا ڈزن, ٹھیک ہے نا, کاؤنٹ کر کے. تو 4 قسم کی چیزیں آپ کے پاس بکتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ویٹ ہے, کچھ چیزیں ایسی جو بائی والیوم ہے, جیسے کہ لیٹر. یہ لیٹر کیا ہے, بائی والیوم ہے. میجرمنٹ, جیسے کہ آج کل کپڑا ہے آپ کے پاس, گز ہے. زمین ہے, کپڑا اور زمین, یہ دونوں چیزوں کا آپ بائی میجرمنٹ ڈال دیتے ہیں. نہیں نا سمجھ میں آ گئی. اس کے اندر جتنے جانور ہیں, زندہ جانور جتنا بھی ہے عددی ہے. گاڑی ہے آپ کی, عددی ہے. ہاں, انڈے آج کل سردیوں میں خاص طور پہ, ٹھیک ہے. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں قدر سے باہر ہیں. قدر جب کہیں گے تو امام حنیفہ کہتے ہیں اگر ان دونوں چیزوں کے اندر وہ چیزیں بائی ویٹ یا بائی والیوم بکتی ہو تو یہ قدر ہے. اس کا اعتبار نہیں کیا. وہ جو میں نے نکالا تھا, ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف نقدی ہے. تو نقدی کیا ہے, بائی ویٹ نہیں ہے, بائی میجرمنٹ نہیں ہے, بائی کیا ہے, گنتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا حکم نہیں. اب آئی بات سمجھیے. اور دوسری بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کرنسی کے بارے میں. اچھا, اسٹل یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. ہمارے استاد مفتی عبدالواحد صاحب دعوت برکاتہ عالیہ کا اپنا ایک نظر موقف ہے, وہ ایک تفصیلی بحث سے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو کاغذ کا نوٹ ہے اس کے پیچھے سونے کا ہونا یہ پرانی بات ہے. اس وقت دنیا کے کسی ملک میں اس کی جو کرنسی ہے وہ سونے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بات, دوبارہ سے سمجھیے گا کہ جو کاغذ کی کرنسی ہے اس کا تعلق سونے کے ساتھ ہے. یہ اب دنیا کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ فراڈ ہے. کیا چیز, وہ اس کو چھوڑ دیں. وہ اس فراڈ کی انویسٹیگیشن میں نا باقی زندگی لگ جائے گی ہماری. تو ہم واپس آتے ہیں اس کے اوپر. اس لیے آپ یہ سمجھیے گا کہ جو کاغذ کا نوٹ آج رائج ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, اس کی وہ حیثیت ہے جو کہ تانبے اور پیتل کی کوائن کی ہے. بس گولڈ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا.
نہ تانبا اور پیتل گولڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ اپنی جگہ پہ گولڈ اور سلور کی جگہ پہ تیسری ایک ایسا میڈیم آف ایکسچینج ہے جس کو لوگوں نے میڈیم آف ایکسچینج قرار دیا ہے. اس کو آپ ثمن عرفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثمن عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کرنسی، ایسا میڈیم آف ایکسچینج جس کو لوگوں نے وجود دیا ہو. لوگوں نے کیا ہو؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے گا اس بات کی. امام حنیفہ یہ دیکھ لو کہ اگر دونوں کے اندر جنس اور قدر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو دونوں چیزیں حرام ہو جائیں گی. دونوں چیزیں حرام کون سی ہو جائیں گی؟ کمی بیشی بھی حرام ہو جائے گی اور ادھار بھی حرام ہو جائے گا. اور اگر ایک چیز پائی جائے، جنس تو پائی جائے قدر نہ پائی جائے، یا قدر تو پائی جائے جنس نہ پائی جائے، تو ایک چیز حلال ہوگی کمی بیشی، لیکن ادھار پھر بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. مثال کے طور پر اب آ جائیے. وزن اور پیمانہ ہے، یہ ہماری قدر ہے، یہ قدر میں یہ دونوں چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے. ان دونوں کا ہونا یہ کا مطلب یہ کہ یہ قدر پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ چاول ہے. اب چاول ایک طرف باسمتی کا ہے، ایک طرف ٹوٹا ہے یا سیلا. یہ کرنل کا باسمتی، کرنل صاحب، یہ سیلے صاحب. یہ 10 کلو اور یہ کتنا؟ 15 کلو. کیا خیال ہے؟ جائز نہ جائز؟ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ چاول کے بدلے میں اب دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں. چاول ایک طرف چاول ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ چاول. اس کی کوالٹی فرق ہے لیکن جنس کیا ہے؟ ایک ہے. چاہے ٹوٹے میں ہے یا سابق، جو مرضی ہو، وہ ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ چاول ہے. تو جنس ایک ہے اور پیمانہ دونوں کا کیا ہے؟ دونوں وزن کے اعتبار سے پہ کریں. اب یہاں پہ دونوں حکم لگیں گے. ایک بات کیا ہے؟ دونوں طرف 10 کلو ہوگا اور ادھار بند، ادھار نہیں ہوگا. دونوں چیز پائے. اب ایک پوچھیں، بار بار روک رہا ہوں آپ کو، میں پوچھیں. ہے دودھ ہی، لیکن ایک طرف گائے کا ایک طرف بھینس کا، ہاں چار میں فرق ہے. گائے اور بھینس سے پوچھو. یہی تین حکم لگے. مشہور محاورہ ہے نا، بھینس کے آگے نہیں بجا. بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. گوشت کو لے لیتے ہیں. اب گوشت کی دو صورتیں، ایک زندہ جانور، ایک طرف بکرا پہاڑی وہ بکرا، بچھاندا، اور ایک طرف وہ دیسی بکرا کے بکرے کے بدلے میں ہو رہا ہے. جنس ایک ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا مانا؟ کیونکہ بکرا، دیسی بکرا، یہ بکرا یہ وزن کے اعتبار سے نہیں بک رہا، عدد کے اعتبار سے ہے. اب اس میں اگر ایک آدمی کہتے جی میں زندہ بکرا دے رہا ہوں، وہ پہاڑی بکرا دے رہا ہوں، وہ بکرا دے رہا ہوں، اور اس کی قیمت تو 5000 ہے، میرے بکری کی قیمت 15000 ہے، 10 روپے تو مجھے فرق دو، یہ جائز ہے. اب اس کے اندر یہ جو کمی بیشی آپ نے کی ہے 10,000 روپے کی، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. کیا ہو گیا؟ یہ جائز ہو گیا. کمی بیشی جائز ہے کیونکہ ایک چیز نہیں ہے نا. جنس تو ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ بکرا. جنس تو ہے لیکن قدر نہیں ہے. اس کو ہم دوسری طرف لے کر آتے ہیں. اب ان کو بکرے کو کیا کرو؟ ذبح کر دو. کیا کر دو؟ اللہ کا نام لے کے ذبح. ایک منٹ، بکرا تو ذبح ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا. اب بکرے کا 10 کلو گوشت، پہاڑی بکرے کا، وہ بکرے کا سخت پہاڑی بکرا ہے، پکنے میں بھی دیر لگتی ہے، پریشر کوکر کے اندر بھی. اور دوسری جو دیسی کلو کا 5 کلو کا. اب کیا ہے؟ اب قدر ہو. اب دونوں طرف گوشت، جنس بھی ایک ہو گئی. اور گوشت کیا ہوتا ہے؟ عدد کے اعتبار سے نہیں ملتا، وزن کے اعتبار سے ملتا. اب کیا ہو گیا؟ جنس بھی آ گئی اور قدر بھی آ گئی. اب کیا ہے؟ نہیں جناب، اب تو 10 کلو ہی ہوگا، یا 10 کلو، دونوں طرف 5 کلو کرو، دونوں طرف 10 کلو کرو، یا نہ کرو، لیکن کمی بیشی نہیں کر سکتے آپ. اب آئیے، اگر جمع فرق ہو گیا، بکرا اور دمبا اور بکرا اور گائے، اب جنس فرق ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گی. اب اگر یہ ایک طرف آپ کے مثال کے طور پہ مٹن ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس بیف ہے، تو بیف والا پیسے زیادہ دے سکتا ہے. تو جنس بدل گئی لیکن قدر ایک ہے. وزن، قدر تو پائی جا رہی ہے، جنس نہیں پائی جا رہی. یہ سمجھا جائے گا علیحدہ جنس ہے. مرغی کا گوشت، اس کا گوشت، مٹن کا گوشت جنس علیحدہ ہے. مچھلی کا گوشت، مرغی کا گوشت جنس علیحدہ ہے، لیکن گوشت ہے.
लेकिन अगर एक तरफ बकर की तरफ धुआं है जिन्स जिन्स बदल जाएगी, ये बदल गई ना। हाँ बदल गई जिन्स। हाँ, वो अब इसी बुनियाद के ऊपर हम अगर कहते हैं कि अभी तो हुआ था इसमें कलाम हो सकता है, इसके अंदर भी अभी कलाम हो सकता है कि अगर भैंस का दूध है और गाय का दूध है तो बज़ाहिर इसको भी क्या करना चाहिए, जिन्स अलग होनी चाहिए। जिन्स अलग है तो कमी बेशी फिर क्या होगी, जायज होगी। अच्छा एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल, अंडे देसी मुर्गी इसको हाँ शाबाश, सही आप टारगेट पे पहुंचे। वो क्या है, एक तरफ दिन से लगा है हाँ देसी मुर्गी के अंडे, एक है वलायती मुर्गी के अंडे, ब्रायलर। अच्छा अब जिन्स इसको जिन्स नहीं बदलेंगे, भाई है तो मुर्गी के अंडे ना, क्वालिटी का फर्क है, लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज नहीं है। शाबाश, क्योंकि ये दर्जन के एतबार से बिकता है। जो अंडा है ये ना वजन के एतबार से बिकता है ना लीटर के एतबार से बिकता है। अंडा किस एतबार से बिकता है, दर्जन के एतबार से। अब इस जगह के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप एक दर्जन देकर ये 6 नहीं 2 दर्जन दे सकते हैं। नहीं डेढ़ कर ले बस। नहीं एक दर्जन नहीं, आप देसी 1 दर्जन दिया ना, अच्छा देसी, सॉरी ठीक है। देसी 1 दर्जन दिया, 2 दर्जन दिया यार, आपको क्या हो गया यार, 2 दर्जन ही खिलाऊंगा मैं आपको, क्या नहीं है समझ में, क्या ख्याल है? जी जी, ये खुलासा निकला इन सारी चीजों का। अब आ जाओ करेंसी के ऊपर। अरे ये तो वैसे ऐसे तो हमने समझ लिया से, अब तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ये चीजें, लेकिन ये बार्टर ट्रेड जब जिस टाइम होती थी गाँव का तो बड़ा होता है ये, आप गाँव के अंदर चले जाए बहुत होता है, गंदम के अंदर होता है, चावल के अंदर होता है, बहुत सारी जगहों के ऊपर चलता है। गाँव के अंदर बहुत कॉमन होती है बार्टर ट्रेड। जी बहुत ज्यादा। हाँ वहाँ पर तो ये बहुत जरूरी है, हमारे जो सीखनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम, अब आखिरी जो हमारा आज का टॉपिक है करेंसी का, उसको करते हैं बस। फिर आज का हमारा जो टॉपिक था वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगा। मोटी बातें जो मैंने आप लोगों को बतानी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे तकरीबन इसमें आ गई। करेंसी का, अच्छा करेंसी में 2 चीजें हैं, एक ही मुल्क की करेंसी और मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी। ठीक है, एक ही मुल्क की करेंसी क्या समझी जाती है, एक ही कमोडिटी समझी जाती है। हाँ यार बहुत ही ज्यादा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अब मैं इंतजार करूंगा कि आप में से कौन टेक्निकल क्वेश्चन करेगा। जो टेक्निकल क्वेश्चन करेगा 10 रुपये नाम दूंगा उसको। 10 रुपये का मसला नहीं है, मसला इनाम कौन लेता है, देखते हैं कौन लेता है इनाम। देखें ना अब ये बहुत टेक्निकल से देखे थे कौन आइडेंटिफाई कर। 10 रुपये नाम दूंगा जी, पुराने और नए नोट तो नहीं। नहीं तो ठीक आएगा, लेकिन वो एक और देखिएगा, बात करने दीजिए। एक ही मुल्क की करेंसी को क्या समझा जाएगा कि एक कमोडिटी है। ठीक है, जब एक कमोडिटी इसको समझा जाएगा तो अब 10 रुपए देकर 11 रुपए लेना क्या हो जाएगा, हाथों हाथ भी क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। और आप ये होता है आमतौर पर जो आप कह रहे हैं पुराने नोट वाली बात कर रहे हैं, ये होता है बुनियादी तौर पर स्टेट बैंक वाले भी करते हैं। आमतौर पे आपका वो क्या करता है, जो वैन वाला होता है ये काम कर रहा होता है, रेजगारी लेने के लिए क्या करता है, रेजगारी लेने के लिए क्या करता है, 100 रुपए देगा 99 रुपए वापस लेगा। हार वाले भी ये करते हैं। तो ये सब क्या, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, सूद हो रहा है। यहाँ है वो क्वेश्चन। एक मैं अभी जो कुछ कहा है उसमें कोई क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन होता है, तो जो क्वेश्चन वो उठा देगा इसी तरीके से 10 में नाम दूंगा उसमें। मैं 1 मिनट जरा सांस ले लूं, आप सोचे गौर करें। मेरे पीछे जितना वो 10 रुपए जो ना वो सोचने पे इतना वो कर नहीं रहा कि यार 10 रुपए आप इनाम बढ़ाए फिर सोचेंगे। इनाम होता है। असल तो ये कि वही इनाम कर देता है। इसी के अंदर आपका ये सवाल है। आपका सवाल नहीं है, हमें जितना मैं लेकर आ रहा आपने हूँ, क्या कहा, दोबारा रिपीट जरा करें। सवाल मैंने ही कहा है करेंसी की बात करते हैं। सेम करेंसी, सेम करेंसी है। सेम करेंसी जो होती है वो एक कमोडिटी तस्वीर होती है। अब जगह एक कमोडिटी है तो रुपए के बदले में जब भी होगा तो उधार और कमी बेशी नाजायज है। यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर आपने पिछली सारी बातें सुनी है, गौर से सुन ही रहे थे, ये एक कदर इसमें इसको तो काउंटिंग ये देखो ये इनाम, इनको इनाम मिलना चाहिए। नहीं हो समझिए, हमने कहा कि आपने अभी पहले उर्दू ज्ञान किया था, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। नहीं तो आपने साथ से पूछे तो साथ ही हक्का बक्का रह गए थे।
مجھے معلوم ہوتی تھی جگہ اس بار جا کے مقالات کے اندر جا کے اس کا جواب ملا. بہت ٹیکنیکل کوشچن ہے یہ. آپ نے ابھی کہا کہ جہاں دو چیزیں ہوں گی, جنس اور قدر, بس دونوں چیزیں حرام ہیں. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہے. اور جہاں ایک چیز ہو, ایک چیز کیا ہے؟ جائز ہے, ایک چیز ناجائز ہے. ایک ہو ایک نہ ہو. اب آپ اگر دونوں طرف 10 روپے ہیں, دونوں طرف روپے ہیں, 10 نہیں ہے, دونوں طرف اگر روپے ہیں تو جنس تو ایک ہے لیکن قدر تو نہیں ہے نا. قدر کیسے ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ چار چیزیں ہیں, یا تو بائی ویٹ ہو, بائی والیوم ہو, بائی میجرمنٹ ہو, بائی کیا ہو, بائی فگر ہو. تو روپے کا چیز ہے, بائی ویٹ ہے, بائی والیوم ہے, بائی فگر ہے. بائی فگر ہے تو اس میں ایک چیز نہیں پائی جا رہی. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کمی بیشی جائز ہونی چاہیے تھی. یہ ٹیکنیکل کوشچن ہے, بڑا زبردست قسم کا. آپ آگے سمجھیے, یہ کوشچن بنتا ہے. لیفٹ کرنے والی دو چیزوں میں آ رہا ہے, ہاں لیفٹ سائڈ والی دو چیزوں میں آ رہا ہے. ہاں, اب یہ بات اگر آپ اس کی دعوت دے تو نو ہوئی, وہ تو طوفان بن جائے گا پھر تو. یہ ایک بات اس کی بنیادی بات. اب اس کی بنیاد کیا ہے, چلے 4 بات میں لگا کے اس کو میں کلیریفائی کرتا ہوں. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور تقریباً ہمارے بھی ٹاپک کم ہو رہا ہے. اس میں یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو ایک بات کی, اب پیچھے جاتے ہیں. اب پیچھے میں نے آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی, اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا کہ جو کرنسی ہے یہ حقیقت میں اپنی ذات میں کوئی کموڈٹی نہیں ہوتی. یہ ہے بنیاد. کرنسی اپنی ذات میں کموڈٹی نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کاغذ کا اپنی ذات میں کوئی فائدہ نہیں. بھوک لگے تو کھا نہیں سکتے, کھانے کے کام نہیں آتی, پہننے کے کام نہیں آتی, پہننا چاہے تو پہن نہیں سکتے. دوسرے ملک میں بھی نہیں آتی کام پہ. تو یہ اپنی ذات میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کاغذ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کسی دوسری چیز کو خریدے گی, خرچ کرے گی تو کیا ہوگا؟ فائدہ دے گی, ورنہ اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر آپ نے روپے کے اندر اگر آپ نے کیا کر دیا, جو ہم کرتے تھے سونا اور دوسری طرف بھی سونا, تو 10 تولہ سونا 10 تولے کے برابر ہے. اگر 11 تولہ ہو گیا تو جو ایک اضافی تولہ ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ باقی 10 تولے سونا کیا ہے, اس کے آپس میں برابر ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو اضافہ یہ بلا عوض کے ہے, کسی کے مقابلے میں نہیں ہے. باقی 10 تولے سونے کے برابر تھا. یہی مسئلہ روپے کے اندر بھی آئے گا کہ روپے کے اندر اصل چیز کیا ہے, اس کے اندر خریدنے کی صلاحیت ہے. تو دونوں 10 روپے کے اندر کیا ہے, خریدنے کی صلاحیت کیا ہے, برابر ہے. اس کے اندر جو کمی بیشی ہوگی وہ کیا ہو جائے گا, وہ بلا عوض ہو جائے گا. اس اعتبار سے سود بن جائے گا. ٹیکنیکل بات ہے یہ بڑی, ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے آپ سے, اس کا جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے, میں دوبارہ سرچ کرتا ہوں, اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. کرنسی چاہے روپے ہو, کسی ملک کی کرنسی ہو, کرنسی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. خرچ کرو گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. اتنا سمجھا دی. تو جب ایک کرنسی ہو تو بنیادی طور پہ وہ کرنسی کے اندر ایک ہی فائدہ ہے, وہ کیا ہے کہ اس کے اندر قوت خرید ہے. جب اصل اس کی قوت خرید ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ دونوں طرف جو کرنسی ہے دونوں کی قوت خرید کیا ہے, برابر ہے. جب برابر ہے تو اس کے اندر جب اضافہ لے کر آئیں گے تو ایک طرف اضافہ ہوگا جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوگی, اور وہ جب مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, وہ سود بن جائے گا. اس اعتبار سے سود بنتا ہے. اس لیے بہرحال اس کو بھی لازم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ہی ملک کی کرنسی بھی ہے تو کیا ہوگا, وہ کمی بیشی جائز نہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی. آگے چلیے. دوسری جو مختلف ملکوں کی کرنسی ہے, یہ بھی سمجھ آ گیا آپ کو. مختلف ملکوں کی جو کرنسی ہے, کرنسی کے اچھا اگر ایک ہی ملک کی ہو رہی ہو تو ادھار ناجائز ہے, لیکن اگر 2 مختلف ملکوں کی کرنسی ہے تو اس میں ایک کرنسی پہ قبضہ ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں احد البدلین پہ قبضہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے آپ کو فوریکس کا جتنا کام ہو رہا ہے, اور فوریکس کے اندر جتنی فوریکس کی مطلب کرنسی کا یہ مارکیٹ ہے, فوریکس کیا ہے, تو بنیادی طور پر فوریکس میں جتنی بھی 2 نمبری ہو رہی ہے وہ سارا مسئلہ آپ کو حل ہو جائے گا. سونے میں دونوں سائڈ وہاں پہ آتا ہے. اس کی بھی ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہیں بہت زیادہ. فوریکس کی بھی ہمیں مسئلے آ رہے ہیں بہت. کوئی جوتا تو پکڑ کے لے کرو ہمارے پاس, جوتا بھاگ رہے ہاتھ ہی آ رہے ہیں, ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں.
میں احسان مان کے محفوظ ہو کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں کوئی شریع حکم نہ بدل جاؤں. اچھا میں کہتا اس کو سمجھیے آپ, ڈالر ورسز فار ایگزامپل روپی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دو علیحدہ علیحدہ کرنسیز ہیں. دو علیحدہ کرنسیز کا مطلب کیا ہوا, اب اس کے اندر کمی بیشی جائز ہے. کمی بیشی کا مطلب کیا ہوا, ایک چیز ایک زیادہ ایک کم ہے. $1 یہاں پہ $100 جائز ہے. لیکن جب بھی آپ ڈالر کا کریں گے تو دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ ضروری ہے, دونوں طرف ادھار نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا مسئلہ. دونوں طرف ادھار, آگے سمجھیں. کام اس طرح چل رہا ہے لوگ. فوریکس, اسٹاک ایکسچینج, فوریکس مارکیٹ, سارا کا سارا دھندا اسی کے اوپر چل رہا ہے. جب آپ نکلنے کی تیاری میں, نہیں میں نکلنے کی تیاری میں نہیں ہوں. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ تو سارا کام ہی ایسا ہی چل رہا ہے پاکستان میں. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا آخری بات, اس کو ایک آخری بات یہ ہے, اب جب ایک قبضہ ضروری ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں جو آج خاص طور پر علماء کرام توجہ دلا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک ضرورت یہ ہے کہ ایک آدمی مجھ سے قرض لے رہا ہے, میں اس کو $1,00,000 دوں. میں 1 لاکھ کی جگہ پہ اس کو کیا کرتا ہوں, $1,000 دے دیتا ہوں. یہ کیا ہے, $1,000 دے دیا, واپس مجھے $1,000 کرے گا, یہ قرض ہے, یہ جائز ہے. $1,000 آج دے دیا تم اس کو استعمال کرو, قرض ہے, جو دیا ہے وہی کیا کروں گا, واپس کر دوں گا, جائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں تم کو $1,000 بیچ دیتا ہوں, میں تم کو $1,000 بیچتا ہوں, پیمنٹ آج کرتا ہوں. میں مثال کے طور پہ آج $1 کا کیا ریٹ چل رہا ہے, 106, 106.2. $1,000 کیا بنا, 1,06,200, 1,06,000 جو بھی بنا, ٹھیک ہے, 1,06,000. یہ کہتے ہیں کہ میں $1,000 تم کو سے خریدتا ہوں, پیمنٹ کتنا کرتا ہوں, آج میں تم کو $1,00,000 کی پیمنٹ کر دیتا ہوں, تو مجھے $1,000 دے دینا. تو ایونچولی اگر آپ غور کریں تو ہوا کیا, اس نے 1,00,000 دے کر 1,06,000 لے لیا. صحیح نہیں. یہ اس وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر آپ ڈالر کی کرنسی کی پرچیز کریں گے ادھار کے اوپر, کہ اگر آپ نے پیمنٹ آج کر دی اور دوسری کرنسی کل کے اس پر لیں گے تو مارکیٹ ریٹ کے اوپر کریں گے, مارکیٹ ریٹ سے کم زیادہ پہ آپ نہیں کر سکتے. یہ چیز تھی جو سمجھنے والی تھی. اب جو سوال کرنا کریں, اس پہ چیز تھی کہ ڈالر ہے اس والے میں تو نہیں, میں پتہ نہیں آپ نے کیا, پچھلے میں دیکھا تھا کہ اس کی اٹ سیلف کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے, انٹرنسک ویلیو اس کی کوئی نہیں ہے, تو ہم اس کو سیل کس طرح کریں. جس طرح آپ نے کہا کہ $1 میں بنیادی طور پہ ایکسچینج ہے نا, ایکسچینج سمجھا جائے گا. اب ایکسچینج کے اندر بس شرط یہ ہے کہ ایک چیز پر ایکسچینج تو ٹھیک مجھے سمجھا دی آپ نے, فرض لیا بیچنے کا, سیل ٹرانزیکشن تو ہم اس کو کر سکتے ہیں نا جس کی کوئی ویلیو ہو. بس بنیادی طور پر آپ وہ بات ٹھیک ہے, آپ کی چیز ہے. یہ ایکسچینج کی مختلف قسمیں ہیں نا, اس کو بھی ایز اے سیل اینڈ پرچیز ہی سمجھا جائے گا اس کو, ٹھیک ہے. مطلب اس کو بیچ سکتا, جس چیز کی انٹرنسک ویلیو نہ ہو اس کو شریعت بیچنے کا حکم دیتی. اس چیز کو بیچنے کی چند صورتیں ہیں جو شریعت اس کو اس کا اعتبار کرتی ہے, باقی صورتوں کا اعتبار نہیں کرتی. ان صورتوں میں سے ایک یہ ہے جس کا شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک کرنسی آپ بعد میں دیں گے اور ایک کرنسی آپ کریں گے. اب دیکھو میزان بینک والے, یہ شاید الفلا والے بھی کر رہے ہو. اب یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امپورٹ کے اندر جو سائٹ ایل سی ہے اس کا نہیں مسئلہ آتا ہے, بل ڈسکاؤنٹنگ اندر آتا ہے. عام طور پہ کنوینشنل بینک کیا کرتا ہے, دیکھو یہاں پہ یہ مسئلہ جو آپ نے آج پڑھا ہے یہ وہاں کام آ جائے گا آپ لوگوں کو. کنوینشنل بینک کیا کر رہا ہے, کنوینشنل بینک میں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کیا کیا کہ یار میں نے اب سامان بنایا, بھیج دیا, بل آف لیڈنگ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے. اب میں بینک کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میرے جو ہے مثال کے طور پر 10,000 جو ہے وہ ڈالر آنے ہیں. میں نے تم ایسا کو $10,000 کے پیسے ہم سے ابھی لے لوں, $10,000 کو وہ والے جو ڈالر اس کے بعد ابھی آئے نہیں وہ اس آدمی سے ابھی کیا کر لیے, خرید لیے. کیا ہو گیا, تو اس کا جا چکا ہے, پوزیشن نہیں ہوئی, جو چیز اس کی تو ٹرانزیکشن ہو گئی, اب وہ پیسے ابھی آنے ہیں. تھوڑا رسک لیتا ہے بینک کو, اگر وہ ڈالر کا ریٹ بعد میں کم ہو جائے جب اس کو آنے پاکستان میں تو کبھی کم نہیں ہوتا. نہیں ہوگا بھی ہے, پروبیلٹی تو ہے نا کہ بھائی کم بھی ہوتا ہے. اس کو بینک کو کیا فائدہ ہے یہ کام کرنے میں, وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ علیحدہ ہوتا ہے نا, وہ اگر 2% ایک اسپاٹ ریٹ ہوگا, ایک اس کا ڈسکاؤنٹ. ہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم نہیں ہوگا, وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ ہمیشہ $2 کم ہوتا ہے, $1 کم ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ. 2 ریٹ ہوتے ہیں, سیلنگ اور بائنگ. نہیں وہ تو عام مارکیٹ کا ریٹ ہے. ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ جو ایل سی کا جو کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لگا ہوتا ہے.
बैंक हमेशा बैंक पागल है, वो घास खाता है वही ना, तो नहीं इंटर बैंक रेट तो वैसे भी एक कम होता है ना। अच्छा आगे तो सुनेगा कहानी। अब ये तो था ना जायज, ये वो एक चीज आपके पास आई नहीं और आप बेच रहे हैं अभी। हाँ। अब मीजान बैंक ने क्या प्रोडक्ट निकाली, मीजान बैंक ने निकाली कि हम आपके उस से कतई नजर जो आने हैं उसे कतई नजर, आए ना आए वो अलग का मसला है, हम आपसे 10,000 का बैसलम करेंगे। वही वाली बात, क्रेडिट के ऊपर हम आपसे क्या करेंगे, बैसलम करेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम पैसे आपको अभी दे देंगे और 10,000 की करेंसी आपने महीने 2 महीने के बाद हमें देनी है। वो आ जाए तब भी देनी है, ना आए तब भी देनी है। अब ये निकाला मीरान बैंक वालों ने, जो शरीक एतबार से प्रूव है, तो इसी की बुनियाद के ऊपर अहदुल बदलैन के ऊपर कब्जा कर लिया। अहदुल बदलैन का मतलब क्या है, एक चीज के ऊपर बैंक ने पैसे अभी दे दिए, उधार ही दे दिए बैंक ने, पैसे तो अभी दे दिए ना, पैसे एक तरह से एडवांस पेमेंट होगी। एडवांस पेमेंट का मतलब क्या हुआ, उधार ही हो गया ना। एक तरफ से उधार हुआ, दो तरफ से उधार नहीं हुआ। हाँ। मैंने आपसे अर्ज किया कि जब मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी हो रही हो तो एक तरफ से उधार तो जायज है, दोनों तरफ से उधार जायज नहीं है। इस उसूल में आ गए। इस उसूल में मेरा एक सवाल है, जी जी मैंने रेट चेक कर रहा था, मैंने कॉल की उसको चेंज वाले को, मैंने कहा रेट चेक करता अभी 100-150 रुपए का था उसका पाउंड, 150 रुपए 50 पैसे इस तरह कुछ था। तो कितने पाउंड आपके पास, महंगी इतने, तो ठीक है ले लें। मैं कभी रेट आगे चेंज हो गया, फिर ठीक है आप ले 1 घंटे में ये रेट आपका मेरा तय हो गया, ये ठीक है या नहीं? ये अभी आपने प्रॉमिस टू सेल किया है, और प्रॉमिस टू सेल करते हैं कि मैं अभी 1 घंटे के अंदर अंदर आ रहा हूँ, मैं आके आपको ये $1,000 या पाउंड बेच दूंगा, और इस रेट का चाहे रेट बढ़ गया या घट जाए ये जायज है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप नहीं गए, नहीं जा सके किसी वजह से, वो मुतालबा नहीं कर सकता। प्रॉमिस है, वादा है। हाँ, अखलाकी एतबार से आखिरत में हो सकता है डाले आप पहले आपने एक बार समझाया था वो जो सौदा करते हुए सौदा करते हुए आपने जब बताया था कि आप एक बकरा खरीदने के लिए गए या गाय खरीदने के लिए, वो गाय का आपने उसके साथ बात की लेकिन फिर मजलिस बदल दी है, तो वो इसके एतबार से वो मतलब ये है कि मैंने एक चीज आपको बेच दी, पास्ट टेंस के अंदर आप कहें ये हो गया, मैंने बेच दिया, वो कहते हैं मैंने आपको ये पॉट्स बेच दिए। अब अगर ये टेलीफोन पे करे तो ये वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर मतलब यहाँ पे ये वाला मतलब अच्छा मुझे भी याद आ गया, ये मतलब भी समझ में आ गया कि टेलीफोन पे क्या होगा, 2 तरफ से उधार होगा। तो आप टेलीफोन के ऊपर ये कहेंगे मैं आ रहा हूँ, आगे कर लेता हूँ, ये कहेंगे आप, ये नहीं कहेंगे कि मेरा तुम्हारा सौदा हो गया, ये नहीं कर सकते आप। कहते तो इस तरह हैं, नहीं होता, फोन पे भी ऐसा नहीं होता। नहीं आप कहेंगे ना, ऐसी कहते बात नहीं, है, अभी लोग ये कहते हैं रेट वो गलत है। होता ये कि आप जाते हैं ना जब, तो वो रेट कम देता है आपको। अभी मेरी वजह से फोन में बात हुई थी, आपने बताने वाला था, अच्छा आप वो हैं, चलिए ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, इस तरह होता है। ऐसे बात करते हो ना फोन पे, कहते हैं कि 151 रुपये रेट है, मैंने ठीक है आप कितने हैं, लेकिन मेरे पास 100 पाउंड है, मैं ठीक है आप हमें जाती है उसके पास, मैं नहीं पता कि मैं वही बंदों से कॉल कितने के पाउंड का रेट है, ये 150 मैंने क्या कॉल की थी, आपने 51 कहा था, कहते हैं अच्छा आपने 100 पाउंड का था, हाँ चलिए ठीक है दे। इस तरह होती है, ये नहीं होती कि वो उसको भी लॉस हो सकता है ना, हो सकता है 5 रुपये गिर जाए, रेट गिर जाए 5 रुपये भी मगर तो देगा वो, वादा कोई नहीं होता। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में क्या कहते हैं? शॉपिंग से कौन सी शॉपिंग करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग जो जायज़ नहीं है, दराज और टिकट जिस तरह आजकल एक बड़ा क्या है? दराज और टिकट अभी पीछे उन्होंने ब्लैक फ्राइडे भी किया था, बैक साइड तो कहना नहीं चाहिए। हाँ वैसे वो कहना नहीं ये चाहिए, ऐसे तो बाहर के बेस्ट की जालिम है टर्मिनोलॉजी जी। है ना। हाँ। मैं वैसे एक मुझे साथ उदाहरण दूँ, ऐसा जालिम है ये, इन्होंने जुमे का नाम काला जुमा रखा, डॉक्यूमेंट वो दे दिए मैंने फैसल भाई को आते ठीक है, ठीक, फिर मैं बाद में फिर ठीक है। ये इन्होंने अमेरिकन ने यूरोपियंस ने कोई एक मनाते हैं उस जुमे को काला जुमा कहते हैं, तो मुसलमान भी अब उसको काला जुमा वो कहते डिस्काउंटेड असल में ना यूरोप उनका, को कहते हैं वाइट फ्राइडे, इसी असल में जो हैवी डिस्काउंट जो है ना, बड़े वो सेल्स अपनी क्या कहते हैं प्रोडक्ट करने के लिए ना, हैं। ये ऑनलाइन वो शॉपिंग करवाते हैं कि आप इंटरनेट पे जाके तो शॉपिंग कर लेते, तो वो जायज़ है, उसमें भी कोई और उसकी पेमेंट जो है प्लास्टिक मनी से हो, उसके बारे में क्या ठीक है।
अब ऑनलाइन आप अपना क्रेडिट कार्ड से आप Cash अपना on delivery भी करते फीस हैं का आप। बिल भी तो जमा करवाते हैं, अपना टेलीफोन का बिल और रोज बिल मैंने तो क्रेडिट कार्ड रखा ही नहीं हुआ इसलिए। नहीं एटीएम से आप एटीएम से आप कंपनी का मसला क्या है? अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक आसान सी बात, थोड़ा सा हम